اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہر قسم کے شنکچے سے آزاد پایا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اب بھی اسی کمرے میں تھی، مگر اب فرق صرف اتنا آیا کہ کمرے میں ہیبت ناک سرخ روشنی کے بجائے اب نائٹ بلب آن تھا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے سوئچ ٹوٹ کر کمرے کو روشن کر دیا تو اسے اندازہ ہوا یہ کسی ہوٹل کا روم تھا، جس میں بالکنی بھی تھی اور ہر ممکن جگہ بھی تھی جہاں سے وہ بآسانی بھاگ سکے۔ وہ دوڑ کر بالکنی تک آئی تو اسے اندازہ ہوا دن نکلا ہوا تھا۔ صبح کا سورج دیکھ کر اس کی آنکھیں چند آ گئی اور وہ میں بیٹھی روتی۔ کتنی بڑی نعمت لگا تھا دن کا اجالا اسے، مگر اس کے سارے رنگ تو چھین گئے تھے۔ اسے کچھ ہی دیر بعد ہمت نہ ہارتے ہوئے بالکنی سے نیچے دیکھا تو اتنا ٹریفک دیکھ کر پریشانی سے پیچھے ہٹی۔ ان کے گاؤں میں تو بس ایک دو موٹر سائیکل ہی چلتی نظر آتی، یہ حویلی والوں کی شاندار گاڑیاں اور کچے پکے راستے، مگر یہاں تو جیسے ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتے تھے، اور یہی تو زندگی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ اس کو جانی پہچانی مردانی خوشبو اپنے چار سو پھیلتی محسوس ہوئی۔ اسے پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ وہ خوشبو اب اس کے کافی نزدیک آ گئی تھی۔ نہیں، وہ سمجھنے سے اپنا دل تھام گئی، بھلا خوش پڑ گیا۔ نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخی، جبکہ مڑ کر اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مقابل خاموش کھڑا اس نے اس کے سامنے جانے کی اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کے بجائے سگار سکھا کر لبوں پہ دبا لی۔ سگار کا دھواں پھیلنے لگا، شان بے نیازی سے تھی، جبکہ زرش کی سسکیاں اس یقین پر کہ پیچھے صدام فضل خان کھڑا ہے اب ختم ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید صدام فضل خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اس کے منہ پر اپنے وجود کی پوری طاقت لگا کر تھپڑ مار گئی، اور یہ 7 ماہ بعد زرش کی طرف سے دیا جانے والا صدام خان کے لیے تحفہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران رہ گیا کہ اگر زندگی میں پہلی بار اس کا گریبان کسی نے پکڑا تھا تو اس کی پہلی عاشقی یعنی اس کا باپ، اور اگر اس کے منہ پر تھپڑ کسی نے مارا تھا تو اس کی محبوبہ یعنی زرش تھی۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ اپنی سطح سے اتنے گر چکے ہیں۔ وہ دھاڑی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، گردن کی رگیں پھول گئی تھی، جبکہ اس گردن پر صدام کے دیے تحفے بھی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ صدام نے گہری سانس کھینچی اور 2 قدم اس سے دور ہوا، مگر زرش جیسے مارنے مر جانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم اور اس کے نزدیک آئی۔ مجھے رسوا کر دیا، میری آبرو چھین لی مجھ سے، میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی۔ صدام فضل خان، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، اس کا گریبان پکڑتی چلائی، جبکہ لفظوں کے وار ایسے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی اسے وہ زرش نہ ملے جو صدام کی بات پر سر جھکا دے۔ اس نے 2 قدم پھر پیچھے لی اور وہی گہرا سانس بھرا۔ بولتے کیوں نہیں اب؟ کتنی آرام سے میرے وجود پہ اپنی فتح کا جشن منا کر میرے سامنے آ کھڑے ہو، مجھے اذیت دے کر، مجھے تار تار کر کے۔ چپ! صدام اس سے مزید برداشت نہیں ہوتا آنکھیں نکالتا اب 2 قدم اس کی جانب بڑھا، جبکہ زرش کی بس اتنی ہی پھونک سرک گئی تھی اور وہ 2 قدم دور ہوئی، جبکہ صدام بنا روکے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پشت پر دیوار نے زرش کے قدم روک لیے اور صدام زرش کے وجود کے آگے کھڑا اس کے تمام راستوں کو بند کر گیا۔ دور ہٹیں! زرش اندر کی گھبراہٹ چھپاتے غصے سے بولی۔ اس انسان کی شکل اور اب زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی خاص وجہ ہے تمہارے پاس؟ وہی لب و لہجہ، وہی خوشبو تو وہ پہلے کیوں نہ پہچان سکی؟ ہاں ہے، آپ نے میری عزت لوٹی، آپ۔ وہ بری طرح روئی۔ صدام نے اس کے آنسو صاف کرنے کا کش بالکل نہیں اٹھایا، اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ہم تمہارا عزت لوٹا ہے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ ہمیں لگا تم ہمارا بیوی ہے۔ سکون سے اسے دور ہوتا، اس کی حالت سے محفوظ ہوتا، وہ اسے مزید دلی صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ وہی بیوی جس نے اپنا ماں باپ سے چھپا کر بس صدام فضل خان کا ایک حکومت سے شادی کیا تھا، وہی بیوی جس نے بھرے گاؤں میں اپنے شوہر پر الزام رکھا تھا، بنا جانے کہ اصل ہوا کیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز سر لیٹا کافی پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ اب ڈرائی فروٹ بھی سامنے رکھے ہوئے آرام سے کھانے میں مصروف تھا۔ زرش کے لیے سب کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ تو مجھے بے آبرو کر کے، میری عزت کی دھجیاں اڑا کر، مجھے اذیت دے کر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا؟ وہ کانچ کا واس اٹھا کر زمین پر مارتی بولی۔ صدام اس کے رنگ ڈھنگ سے کافی امپریس سا نظر آیا، مگر بولے بنا اس کی جانب دیکھتے وہ بادام کھاتا رہا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے میرے ماں باپ کو مارا، جانتی ہوں میں کتنے بے حس ہیں آپ۔ اس واسطے اس کا خون کر دینا چاہتی تھی، کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی۔ صدام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا وجود بتاتا ہے تم تھکا ہے، آرام کرے گا، آ جاؤ۔ پھر آنکھوں سے میں نے قید اشارہ کرتے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ زرش کو واقعی بے حس لگا، اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، مگر فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی ندامت نہیں تھی۔ ہاں، تم عورتوں کا عجب مسئلہ ہے، خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے جبکہ تم ہے کچھ نہیں۔ ذرا زرش، صدام خان ہمارے بنا اب تم صرف ہمارا ہے، خود کو غور سے دیکھتا تو اندازہ ہوتا تم پر ہمارا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تمہارا اتنا ری ایکشن مووی کی طرح رخصتی کیا، پھر بھی بیٹھا روتا ہے، عجیب ہے۔
وہ اٹھ کر ہاتھ ڈھاڑتا اس کے نزدیک آیا۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں اس کا ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ دوں گی، وہ چیخی۔ صدام ہاتھ اٹھاتا مسکراہٹ چھپاتا پیچھے ہوا۔ ایک فیور کرے میم، وہ بولا، لہجے کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ زرش پھولے پھپوٹوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم خود کاٹ دے، گارنٹی ہے زیادہ درد نہیں ہوگا، اسے کہنے کی دیر تھی۔ زرش نے دکھتی آنکھوں سے زمین پڑا کاچ بے دردی سے اٹھایا اور مٹھی میں بھر کر اس پر پھینکنے لگی، جس سے صدام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گیا، مگر زرش نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے اور صدام خضر اب سنجیدہ سا یکدم اس کی طرف بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، زرش سے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی کہ صدام کی سرد نظروں نے اس کے دم توڑے۔ عنایت، اس نے زور سے آواز لگائی اور عنایت نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا، جی خان، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، ہمارا محبوب ہمیں مارنے کے چکروں میں خود کو نقصان دے بیٹھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا، اتنا تو وہ کبھی نہیں مسکراتا جتنا اسے تکلیف دے کر مسکرا رہا تھا۔ جتنا نقصان آپ نے میرا کیا اتنا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ زرش ہاتھ کھٹکھٹاتی بولی۔ صدام کی گرفت ڈھیلی تھی، تبھی وہ ہاتھ چھڑا گئے۔ تو ہم تمہارا نقصان کے لیے کوئی خاص بندہ ہائر کرتا؟ نہیں، وہ چچندر، کیا نام تھا اس اخروٹ کا؟ ہاں، وہ فرحات، اس کو ہائر کرتا، جس کا مالا تم گلے میں سجائے پھر رہا ہے۔ اس نے اس کے گلے میں لاکٹ دے کر طنز کیا، جس نے اسے اب تک نہیں اتارا تھا۔ زرش نے اس تتلی کی طرف دیکھا، صدام کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا کہ وہ چھپا گئی۔ صدام کا بس نہیں چلا اس حرکت میں اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ اس کی کلائی پکڑ کے ایک طرف چھڑکی اور اسے گریبان میں جھولتی ہوئی تتلی جسے اس نے بمشکل برداشت کیا تھا نکال کر پھینکی اور جوتوں سے مسل دی۔ عنایت نے دروازہ بجایا اور صدام نے فرسٹ ایڈ باکس دیتے ہوئے تتلی کو باہر جوتے سے پھینک دیا اور وہ دوبارہ اس کے نزدیک آ گیا۔ زرش اس کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شرم، چک، حیا کا عنصر مقصود تھا۔ زہریلی نظریں اس وقت تو نفرت اگل رہی تھی۔ ہم تمہارے لیے ہوٹل کشمیر کا دل میں بنایا خاموش پرسکون جگہ پر خاص طور پر بنوایا ہے۔ اس ہوٹل کا ایک ایک کمرہ تمہارے شان شان ہے۔ ہم اپنے ہانی مون یہاں منائے گا، اوکے؟ یہ اب تو بناتا رہے گا، تم بھی یہیں، ہم بھی یہیں۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر اس کے اسی زخم کو لبوں سے سختی سے چوم لیا۔ زرش کو تکلیف کا احساس ہوا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ صدام اٹھ گیا۔ تمہارے لیے 7 ماہ میں اپنا ٹھہرا زبان سیدھا کیا، بڑا مشکل ہے تمہارا جیسا بولنا۔ وہ سکون سے بولا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے توقع کے عین مطابق زرش نے ہاتھ نہیں تھاما، یوں ہی بے حسی سے دیکھتی رہی۔ صدام اس کے چہرے پر جھکا، تم میں صدام کا دل پھنسا ہے، ورنہ معافی کا لفظ تو ہم نے خود کے لیے بھی نہیں رکھا۔ اگر فکر کرنے کا دن تمہارا ہے تو ہمیں تم کیسے برداشت کرے گا؟ سختی اور میں خیزی سے کئی بار زرش کا سر گھما گئی۔ وہ باہر جانے لگا، زرش کی آواز پر رک گیا، مجھے لالا کے پاس جانا ہے، وہ سرخ آنکھوں کو رگڑتی بولی۔ صدام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، نظروں میں اس کے لیے بالکل رحم نہیں تھا، جبکہ جیسے جاتا رہا شکر کرو، اپنی شکل دکھا کر تمہیں اتنا بولنے قابل چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکل گیا، جبکہ زرش وہیں بیٹھتی سسک اٹھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، وہ ضد میں یوں ہی بیٹھی تھی، جبکہ صدام فضل خان یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہوگا، مگر اتنا یقین تھا وہ یہیں ہوگا۔ وہ کیسے بھاگے، کیسے جائے اپنے گھر؟ وہ اٹھی، سوچوں میں گم تھی کہ ایک دھیڑ عمر عورت دروازہ بجا کر اندر آئی۔ اس عورت کا شفیق چہرہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ اماں مجھے یہاں سے نکال لیں پلیز، یہ آدمی مجھے قید کیے ہوئے ہے، پلیز اماں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس عورت کی منت سماجت کرنے لگی، جبکہ اس عورت نے حیرت سے دیکھا، مگر بی بی سرکار نے بتایا آپ ان کی بیگم ہیں۔ وہ ذرا حیرت سے بولی تو زرش خاموش ہو گئی، کیا بتاتی، اس نے بھی تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح اپنی رضامندی سے کیا تھا۔ اس کے بعد زرش کچھ بولنے قابل نہیں رہی۔ بی بی آپ فریش ہو جائیں اور یہ کھانا بھی کھا لیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا لباس تھمایا۔ زرش کو اس شخص کی سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کی خوشی منا رہا تھا۔ مجھے یہ لباس نہیں پہننا۔ اس نے غصے میں وہ لباس پھینکا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیا تھا اس نے، اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس عورت نے بنا منت کیے کھانا اس کے پاس رکھا اور لباس بھی بیڈ پر رکھ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ زرش نے مٹھیاں بیچ لیں۔ بے بسی سے پھر آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے ریشمی معمولی سے کامدار لباس کو دیکھا، گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ لالا کام ہو گیا، وہ یہاں آیا تھا، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، چوتیا چٹکایا ذرا۔ صدام کی باروب آواز اسپیکر پر ابھری، جبکہ شہاب جو اسی کے ساتھ بیٹھا تھا ہنس دیا۔ یار اتنی مشکل سے تیری اردو ٹھیک کرائی ہے تو اب تو اردو کا منہ توڑنا بند کر، شہاب بولا، جبکہ صدام نے اسے موقع دکھایا۔ لالا جانا خوش نہیں ہے، ہاتھ وہیں اٹکا ہوا تھا، سنجیدگی سے بولا۔ صدام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے خیال سے آپ کو گاؤں واپس آنا چاہیے، وہ پھر بولا۔ صدام کھنکارا، بابا صاحب بھی بیمار، اس کا نام ہمارے سامنے لے گا تو زبان گڈی سے کھینچا جا سکتا ہے۔
صدام غصے سے بولا تو ہاتھ خاموش ہو گیا۔ تم جانا کا خبر ببر رکھے گا، اس کو کچھ نہیں ہونا پائے، باقی ہم خود دیکھ لے گا سب۔ اس نے کہا تو ہاتھ خاموش ہوا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ صدام کو اس کی خاموشی بے وجہ نہیں لگی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں لالا، اس نے کہا تو صدام کے لب مسکرائے۔ بہت خوب جان، صدام ہمارا دل خوش کر دیا۔ بتاؤ کون ہے وہ لڑکا؟ میرا مطلب ہے لڑکی۔ وہ خود ہی اپنی بے ساختگی پر دانت ڈالے زبان مچلتا بولا تو دوسری طرف ہاتھ بھی مسکراہٹ دبا گیا۔ طبی شہاد سن کر جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسپیکر پہ لگا گیا۔ بیلا ہاتھ نے نام بتایا تو دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ شاہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جبکہ صدام نے اسپیکر آف کیا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ تم کو کوئی اور لڑکی نہیں ملا تھا؟ صدام کچھ خفا سا لگا، اسے شاہ کی دلچسپی بیلا میں محسوس ہوتی تھی۔ تبھی وہ بولا، یا لالا اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس وہ چاہیے۔ اس کے شوہر نے اب تک اسے طلاق نہیں دی۔ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو میں خود کوئی بڑا قدم اٹھا لوں گا۔ وہ کافی عجلت میں لگا جبکہ صدام کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہم کو دھمکی دے گا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاتھ خاموش رہا۔ تم ذرا نیوا ہو کر رہے، ہم خود گاؤں آئے گا تو دیکھے گا آنکھ اس معاملے پر۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ میں 5 دن سے زیادہ خاموشی برداشت نہیں کروں گا، ہاتھ ادمی لہجے میں بولا۔ خر کا بچہ! صدام غصے سے گالی دیتا فون بند کر کے جبکہ پیشانی پر انگوٹھا سختی سے رکھ کر وہ اندر آیا جہاں شہاب آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تم شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے اس میں؟ صدام نے ٹوک ٹھاک پوچھنا چاہا۔ نہیں، تم ہاتھ سے اس کی شادی کروا دو، شہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر پلیز صدام، شہاب بولے تو صدام نے مزید بات نہیں بڑھائی۔ شہاب اٹھ کر جلدی چلا گیا۔ اس کے پاس سے تو وہ اوپر مسرور سا قدم اٹھاتا زرش کے روم میں آ گیا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے پھر ایسی نکھری بیٹھی تھی جبکہ کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا تھا۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کئی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا اسے۔ زرش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جنہیں لبوں سے چھونے کے لیے وہ ذرا بےتاب ہونے لگا تھا۔ بلا کا حسن رکھتی تھی وہ خود میں اتنی کشش، اتنی کہ وہ صرف اس کے آگے ہی تو ہار جاتا تھا۔ کل آپ نے کہا میں دشمن ہوں، پھر یہ اتنی مسکراہٹیں کیوں بکھر رہے ہیں؟ دشمن تو اپنی دشمنی نکال کر صبر میں آ جاتا ہے، پھر کیوں مجھے قید کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے مزید رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کتنا پیارا بولنے لگ گیا ہے، تم دل کرتا ہے تم کو بار بار سرخ کرے۔ وہ مزے سے اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کے دیے ریشمی لباس میں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ہم تمہارا دشمن اور تم ہمارا، مگر ایک مرلہ ذرا گبڑا سا گیا ہے کہ ہم اپنے دشمن پر مرتا ہے، عاشقی کرتا ہے تم سے۔ وہ اس کے بھیگے بالوں کو ولہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، محبت کے سوا کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ میرے ماں باپ کو مار دیا آپ نے، رحم کھاتے ان پر۔ مرتضیٰ کی بیٹی ہونا میرا جرم نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی مجھ سے پشت میں آپ نے پھیری تھی۔ آپ مجھے نہ بھیجتے نہ میرے ماں باپ مرتے اور یہاں قید کر کے میری آبرو چھین لی۔ ذرا صدام خان، تم اپنا منہ بند کرے گا یا کھینچ کر تھپڑ لگا دے؟ تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرے گا، ہمارے سامنے بکواس مت کرے گا۔ تم مرتضیٰ کا بیٹی ہے، ہمارا دل میں یہ بات بھانس بن کر چپتا ہے، بغیرت نہیں ہے ہم، سمجھا؟ مگر ہم کچھ سوچنا نہیں چاہتا۔ تم ہمارا ہے، ہم بس اتنا جانتا ہے، اور تم کو نہ ہم دور کرے گا نہ جانے دے گا، اور کسی مائی کے لال میں دم نہیں جو یہاں آ کر تم کو ہم سے لے جائے۔ وہ انگلی اٹھا کر بڑے زلزلے میں بولا۔ ہم تم کو چاہتا ہے تم ہماری چاہت میں خوش رہے، باقی سب تو ہم دیکھ ہی لے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے قاتل سے بالکل محبت نہیں کرتی۔ وہ پھر سے بولی۔ اپنی عزت لٹانے والے شخص سے بالکل محبت نہیں کرتی؟ وہ رو دی۔ مگر ہم تو کرتا ہے نا۔ وہ پھر زج کرتا اس کے نزدیک ہوا اور اس کے چہرے سے اس کی گیلی لٹیں ہٹا کر وہ چاہت سے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، زرش اس کی لو دیتی نگاہوں سے بچتی بولی۔ ٹھیک ہے، نواب جی بولے گا تو کل تم سے ملاقات کرے گا، ویسے بھی خاص کام ہے ہمیں۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتا بولا۔ کبھی بھی نہیں، میں جنہیں جانتی تھی وہ میری عزت کی حفاظت کرنا جانتے تھے، وہ مجھ سے جڑے رشتوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ دیکھو تم کب سے شکوے کیا جا رہا ہے، ہم نے کہا تم اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تم نے کسی معصوم پر الزام لگایا، اس کو اس کے ماں باپ سے دور کیا۔ چلو باپ بھائی سے ہی صحیح، ماں کا کیا ہے؟ اسے سر جھٹکا۔ میں نے الزام نہیں لگایا، ثبوت دکھائے گا؟ اتنا یقین ہے تو ثبوت لے کر آئے گا۔ ہمارے خلاف ایک بھی ثبوت تم کو اکٹھا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو جائے، ہم تم کو روکے گا نہیں۔ وہ سنجیدہ لگنے لگا جبکہ زرش کو مزید رونا آیا۔ میں بہتان نہیں لگایا، اس کی دل خوفزدہ سا ہوا۔ تم صرف ہم پر توجہ دے، تم ہلکان کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لبوں پہ انگوٹھا چلاتا اس کو اپنے جادو میں پھنسانے لگا جبکہ زرش نفی کرتی پیچھے ہونے لگی کہ صدام نے جھنجھلا کر اس کے لبوں کو قید کر لیا۔
شدت سے، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہے کہ اس کی محبت آنکھ ہے اور وہ آنکھ میں اسے جھلسا دے گا، اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بیلا کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو ادھر ادھر دیکھتی باہر کا راستہ ناپ رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف واضح تھا وہ بھاگنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، مگر باہر پہرے دار تو کافی سخت ہے۔ اس کی اس نادانی پر جی بھر کر مسکرایا اور واچ مین کو انٹرکام پہ فون کر کے اسے کہیں بھی جانے سے روکنے کے لیے منع کر دیا۔ بیلا اپنی جان میں درختوں کی لمبی روش کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی مین دروازے سے آ گئی، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا کہ وہاں نور بھی کھڑی تھی اور اسے باہر نکلنے میں مدد دے رہی تھی۔ ہاں، اگر نور نہ ہوتی تو یہ بات ہاتھ خان اس کی معصومیت سمجھتا، مگر وہ سمجھ چکا تھا یہ اس چھوٹی سی مگر چلاک لڑکی کے کام تھے، جو وہ نادان نہیں تھا، سب سمجھتا تھا وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اس سے بنا رسپانس کے دیکھنے میں اتفاق کیا اور کافی کا مگ وہیں چھوڑ کر وہ نیچے آنے لگا، جبکہ بیلا اپنی جیت پر کامیاب سے باہر نکل چکی تھی۔ نور نے ہاتھ جھاڑے اور اندر کی جانب آنے لگی کہ اس نے ہاتھ کو دیکھا جو باہر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ جب سے صدام کیا تھا وہ یہی تھا، ایک دن بھی کہیں نہیں جاتا تھا۔ ہاتھ نے ایک نور پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی اور گوگلز لگا کر باہر نکل گیا، جبکہ نور کی جان سے لپٹ اٹھی۔ بیلا اس وقت اس دنیا کی سب سے بری لڑکی لگی تھی، جو اس کے حق میں ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ ہاتھ جا چکا تھا، وہ بیلا کے لیے نفرت لیے دانت کترنے لگی۔ نہیں، اسے ان کا پیچھا کرنا چاہیے، اس نے کہا اور ان کے پیچھے چل دی۔ بیلا روتی ہوئی آگے جا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کس قدر اسے مارتا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ادھر ادھر جا رہی تھی، اگر تھک گئی ہو تو رک سکتی ہو۔ مسکراتی آواز سے وہ جھٹکے سے پلٹی اور ہاتھ کو دیکھا جس سے وہ بھاگی تھی، وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تیز سے چلنے لگی، جبکہ نور درختوں کی اور سے یہ منظر دیکھی تھی۔ اس کے بھاگنے پر ہاتھ نے بھی بھاگ کر جلدی سے اس کے کلائی کو پکڑ لیا۔ بیلا کی کپکپاہٹ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا اور چاہت سے آنکھیں اب اس کی شفاف چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گوری رنگت میں چھپا وہ بے پناہ حسن ساری خوبصورتی جیسے سمیٹ آئی تھی۔ آپ دور رہے، مجھے جانے دے، مجھے، میں ویسی نہیں ہوں۔ وہ ہچکیاں لیتی اس کو گویا سمجھانے لگی۔ ہاتھ کا دل اس معصومیت پر مر مٹنے کو تھا۔ تم تو کیسی ہو؟ وہ اس کی بے وقوف اپنی ہنسی دبا کر پوچھنے لگا، جس سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں۔ وہ پھر الٹے سیدھے الفاظ لفظ بول گئی۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ ہاتھ نے سب سمجھا جانے والے انداز میں کہا اور سوچ سے سر ہلانے لگا۔ بیلا نے آنکھیں ٹپٹپا کے اس کی صورت دیکھی۔ نہیں، میں وہ تو نہیں ہوں، یکدم بولی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تم وہ ہو۔ میں نے کہا میں وہ نہیں، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے پھیل گئے، بھیگ گئے اور ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا گیا۔ ہاتھ کو ہنسی آ گئی، ابھی بھی اتنی بے وقوف نہیں تھی، مگر 90% پکی بے وقوف تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کو پلٹتے دیکھا ہاتھ نے اسے روکا، لہجے میں سختی تھی۔ آپ اچھی انسان نہیں ہیں۔ وہ رو پڑی اور اس کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری حقیقت سے روشناس کرایا۔ وہ احسان مند نظر آنے لگا۔ بیلا گھبراہٹ میں ناخن کترنے لگی، جبکہ ہاتھ نے اس کو یکدم اپنے نزدیک کیا، جس سے بیلا کا وجود زرد ہوا۔ میں کاٹ دوں؟ وہ اس کے نازک انگلیوں کو لبوں کی طرف لے جاتا دبتے لہجے میں بولا۔ بیلا کے ہاتھوں کی لرزش سے اس کا دل جوش میں آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی نازک انگلیوں کو لبوں میں دباتا، بیلا نے پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے الگ کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے بھاگنے لگی، جبکہ ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوا۔ اچھا آئی ایم سوری، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ چیخا، جبکہ پتھروں کے نیچے آنے پر وہ یکدم گر گئی۔ ہاتھ کے سانس بول رہا تھا، آپ مجھ سے دور رہیں، دور رہیں۔ وہ پھولی سانسوں میں روتے ہوئے اس کو دور کرنے لگی۔ ہاتھ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ شرافت سے ہویجی چل رہی ہو یا میں کچھ کروں؟ ویسے روڈ سنسان ہے، شام بھی بس ہونے کو ہے، کیا خیال ہے؟ وہ مزے سے بولا، جبکہ بیلا کا دل چوریا کی طرح گھبرا اٹھا۔ بیلا کچھ سمجھے بنا بے آسان رونے لگی۔ ارے ارے، اوکے، یو جسٹ لائک بیبی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ اب حویلی چلیں؟ یہ مزید ورزش کرنا چاہتی ہو؟ اس کو اس کے بنا ہاتھ لگائے پوچھا۔ بیلا اٹھی، جان تو گئی تھی، انسان اسے بھاگ نہیں دے گا، جتنا وہ بھاگے گی اس کے پیچھے آئے گا۔ تبھی اٹھی، مگر پاؤں زخمی ہو گیا تھا، کافی خون خرابے کی شوقین ہو۔ اس کو اچانک ہی باہوں میں بھر کر بازو میں اٹھا کیا۔ بیلا حیران پریشان بے بس رونے لگی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، اب میں چل لوں گی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کے ساتھ چپک جاؤں سو چپک جاتا ہوں، اور تمہارے ساتھ تو دل والا معاملہ ہے۔ وہ چلتا جاتا، بیلا خود کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتی، مگر وہ کمزور سی تھی، تبھی ہاتھ کی گرفت میں کافی سخت تھی۔ سب دیکھیں گے۔ وہ حویلی کے قریب آنے لگی تو بول اٹھی، اچھا ہمارے بیچ کچھ ڈنگ ڈونگ ہے، تبھی تو چھپانا چاہ رہی ہو۔ وہ ہنسا، کھل کر محفوظ ہوا اور بیلا کا سرخ چہرہ تپ اٹھا۔ ہاتھ نے اسے کچھ فاصلے پر زمین میں اتار دیا۔ تم جانتی ہو کہ میرے روم کے بالکل نیچے تم ہوتی ہو، کہیں میں چھت توڑ کر تمہارے کمرے میں نہ آ جاؤں، حفاظت کرنا اپنی۔
وہ بولا تو بیلا کی اس کی صورت دیکھنے لگی، اف کیسے برداشت کروں۔ وہ لمبی آہ برداشت سے دور ہوتا گیا، جبکہ بیلا پاؤں سے نکلتے خون اور پھر ہاتھ کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی، نور کچن میں ہی تھی۔ تو تم پھر آ گئے؟ نور کے لہجے میں نفرت تھی۔ شمالیہ نے نور کو دیکھا۔ نور کتنی بدتمیزی ہے، آپ ہی اچھی لڑکی نہیں، ہاتھ صاحب کے ساتھ چکر چلائے ہے۔ وہ غصہ اتار گئی، جبکہ بیلا جو اسے اپنی پکی دوست سمجھنے لگی تھی ان لفظوں پر ڈسہارٹ ہوتی، وہ مرے مرے قدموں سے پلٹ گئی، جبکہ شمالیہ نے افسوس سے نور کو دیکھا اور بیلا کے پیچھے گئی، جس کا زخمی پاؤں وہ محسوس کر چکی تھی۔ اسے ولی کے کہنے پہ لانڈری خود کی اور اس کے سفید کرتے کے ساتھ غلطی سے اپنی سرخ شرٹ بھگو کر وہ باہر آ گئی۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید لانڈری کرے۔ تبھی رقیہ بیگم سے مدد مانگی اور چپکے سے ملازمہ کو اپنا کارنامہ دکھایا تو ملازمہ نے سر تھام لیا۔ جانا بیٹی، یہ تو کرتا سرخ ہو گیا۔ وہ بولی، جی اماں۔ جانا کو خود بھی نظر آتا اور وہ گھبرا بھی چکی تھی۔ اب کیا ہوگا بیٹی؟ اماں اس سے زیادہ فکر مند دکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، ان کے پاس بہت کرتے ہیں، یہ انہیں یاد نہیں رہے گا، آپ پھینک دیں۔ وہ بولی، سے لگا ایسا ہی ہوگا، تبھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس کے آتے ہی ولی بھی عجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کے مابین 3-4 دن سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جانا اسے کوئی سوال جواب نہیں چاہتی تھی، اور کون سا اس نے جواب دے دینا تھا کسی بات کا سڑا ہوا کریلا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور ٹانگیں اوپر کر خود اپنی ٹانگیں دبانے لگی۔ ولی کو کمشنر سے ملنے جانا تھا، تبھی جانا کی بڑبڑاہٹ پر توجہ دیے بنا اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ میرا کرتا کہاں ہے؟ الماری میں اپنا ایک سوٹ کم پا کر اس کے سر پر پہنچا۔ میں کھا گئی، وہ چڑھ کر بولی۔ ولی اس کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ جب سے ماں بننے والی تھی تب سے اس کے مزاج میں آسمانوں کو لگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھائیوں کی واپسی، سپورٹ پر وہ مزید چمک اٹھی تھی۔ تم جتنی بڑی جگہ گھیرنے لگ گئی ہو، تم کھا بھی سکتی ہو، اتنی موٹی ہو چکی ہو، دل بھی نہ آئے بندے کا۔ وہ بھی حساب برابر کرتا اس کا کھلا منہ دیکھا ایک بار پھر سے الماری میں دیکھنے لگا۔ ویسے تو بڑا آپ مجھ پر دل پھینکتے پھر رہے تھے۔ وہ غصے میں لگی، چوٹی کو پر لگنے لگے ہیں دکھ رہا ہے مجھے۔ وہ بھڑک کر دروازہ بند کر کے باہر نکلنے لگا۔ جانا نے منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس کی طبیعت اسے سخت عاجز کر چکی تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی میرا کرتا کہاں ہے؟ وہ دوبارہ اندر آتا چیخا۔ ولی آپ کی الماری میں ہزاروں کے حساب سے کپڑے ہیں، آپ کو ایک کرتے کی پڑی ہے؟ وہ تمیز سے بولی تو ولی نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کم سے کم وہ اس بات سے درست جواب کی مزید امید نہیں کر سکتا تھا۔ جان ولی، میری ہر چیز میرے لیے قیمتی ہے، اٹھ کر مجھے ڈھونڈ کر دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو جانا کچھ خوف سے ہو گئی۔ وہ کرتا پھینک دیا میں نے وہ اٹکتے لہجے میں سے ڈرتی ہوئی بتا گئی۔ ولی نے آنکھیں بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ جانا اس کی طرف دیکھتی رہی، اس کی سنجیدگی سے خوفزدہ الگ ہو گئی۔ ولی اس کے نزدیک آیا، ماتھے پہ کئی بل تھے۔ کیوں پھینکوایا؟ اس نے پوچھا۔ جانا کو وقت کے ساتھ اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چلا۔ وہ کافی پازیٹیو لگ رہا تھا اپنی چیز کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے آپ نے کہا لانڈری خود کرنا، تو مجھے نہیں دھونا آتے کپڑے۔ وہ کرتا خراب ہو گیا، میری شرٹ کا رنگ چڑھ گیا اس پر۔ وہ منہ بناتی بولی، ایسے ہی تو میں نہیں کہتا، تم نمل سے سیکھ لو کچھ، کتنی سلیقہ مند ہے وہ، ہر چیز آتی ہے اسے پرفیکٹ، شادی بھی اسی سے کرتے پھر۔ حسب توقع وہ سڑ کر بولی، نہیں، میرے نصیب میں بد سلیقہ لڑکی لکھی گئی تھی۔ وہ کہتے اٹھا اور دوبارہ الماری کھولی۔ غصہ تو آیا اس پر، مگر نہ جانے اس کے بتانے کے طریقے سے غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ اپنی دلی کیفیت سے وہ خود واقف رفتہ اب بات اس کی قربت سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ پہلے صرف اس کی قربت میں خود کو پرسکون محسوس کرتا تھا، مگر اب اس سے بحث کر کے چڑھا کر بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا، خاص طور پر نمل کے نام سے، اور دوسرا اس کا بھرا بھرا وجود جو ایک احساس کر کے اس کے وجود میں اس کی نشانی ہے۔ یہ سب مل کر ولی کو اس کی محبت پہ قائل کر رہے تھے، مگر وہ کبھی بھی اس کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اپنے کمرے میں موجودگی، اس کا اسے ولی کہنا، یہ سب مل کر اس کے دل کو جانا کے قدموں میں لاد چکے تھے۔ دل تک کے اظہار کے لیے مچل اٹھا تھا، جبکہ وہ دل پر سختی سے پہرا بٹھا چکا تھا۔ چاہنے کی گستاخی وہ کر چکا تھا، مگر اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس کی انا اسے جھکا نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرا کرتا نکالا اور تیار ہو کر آئینے کے سامنے بال بناتا وہ پیچھے اس کے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی سخت تپش تھی۔ جانا نے بھی اسی لمحے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں داتیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کمرے کی خاموشی بڑھنے لگی، آنکھوں سے آنکھوں کا تصادم بہت زور آور تھا۔ ایک کی آنکھوں میں حق تھا، دوسرے ہاتھ کے عناصر تھے، جبکہ جانا کی نگاہوں میں شکووں کا ڈھیر تھا۔ تمہیں گاؤں دکھانے کل لے جاؤں گا، وہ اچانک بولا۔ کیوں؟ چہرے کا رخ مڑ گئے۔ وہ جب سے آئی تھی حویلی میں قید تھی،
میری مرضی، وہ سکون سے بولا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اب تک چلتی آئی ہے، میری مرضی تو کسی چیز میں شامل نہیں۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی۔ تمہاری مرضی کس چیز میں ہے؟ ولی نے اچانک کسی کمر میں ہاتھ ڈالا، جانا اس کے سینے سے آ لگی۔ ولی کی لو دیتی نظروں میں وہ زیادہ دیر نہیں دے سکتی۔ کیوں مجھ سے چرا رہی ہو نظر؟ ولی کو اچھا نہیں لگا اس کا نگاہ پھیرنا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ جب تم میرے پاس آئی تھی تب ایسی نہیں تھی۔ وہ بول اٹھا۔ آپ نے مجھے بنا دیا ایسا۔ میں تیار رہوں گی آپ کے وقت کا، مگر مجھے شہر لے کے جائیے گا۔ اس کے احسان میں کچمچاتی ہوئی دور ہوتی، اس کا پہلاوا درست کرتی عام سے لہجے میں بولی۔ ولی کو خود پر شدید غصہ آیا۔ آخر اس کی آنکھوں میں جتنی لو، جتنی طاقت، اتنی تھی، وہ سرد کیوں تھی؟ کیوں آخر؟ کیا اسے زیر ہونا تھا پہلے؟ وہ اپنا سامان اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ ایک شعر جو بہت پہلے کہیں سنا تھا یاد آ کیا اسے، جو آج اس کی زندگی میں پورا اترتا تھا۔ اپنی اپنی انامے کو، میں محبت اور تم۔ میم یہ ہوٹل پرائیویٹ ہے، عنایت نے آج ایسا کر کہا، جبکہ وہ انگریزی لڑکی پھر بھی اندر چلتی گئی۔ اتنا بڑا ہوٹل پرائیویٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ فولش مین! وہ لڑکی خالص انگریزی میں بڑبڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں اس انوکھے ہوٹل کو دیکھ کر چندیائی تھیں۔ ایک بہت خوبصورت ہال روم اور اس کے گرد اپنے بنے کمرے، اور پھر دوسری منزل اور تیسری منزل پر بھی اسی طرح بنے کمرے۔ ہوٹل کا جدید طرز تعمیر، اس کا دل یکدم خوش ہوا، اور پھر وہ ریسیپشن کی تلاش کرنے لگی، مگر یہاں ریسیپشن نہیں تھا۔ صدام اور شہاب جو ابھی ابھی داخل ہوتے اس لڑکی کو، پھر آج جس سے کھڑے عنایت کو دیکھنے لگا۔ خان، میں اس لڑکی کو کب سے کہہ رہا ہوں یہ ہوٹل پرائیویٹ ہے، مگر یہ تو مان کر ہی نہیں دے رہی۔ عنایت چڑ رہا تھا۔ لڑکی مڑی، جینس شرٹ میں اس کی خوبصورتی پر چند پلوں کے لیے دم ساتھ گئے دونوں۔ پھر نگاہیں خیر کر دینے والی خوبصورتی جو دوسروں کو پوری طرح بہکا دے۔ عنایت کے کھٹکھٹانے پر دونوں ہوش میں آئے۔ شہاب تو کھانسنے لگا۔ صدام کے دماغ نے جلدی سے حرکت کی۔ ایکسکیوز می مس بیوٹی، یہ پرائیویٹ ہوٹل ہے، بٹ تم کو پھر بھی ویلکم۔ انگریزی لہجے میں وہ بڑی خوبصورتی سے بولا تو وہ لڑکی تو اس کے پٹھانی لب و لہجے پر فدا سی ہو گئی۔ اوہ یو آر سو سویٹ! وہ مسکرائی۔ یہ کیا بےغیرتی ہے؟ شہاب نے پاؤں پٹکے۔ بیٹا اب تو دیکھتا جائے گا۔ وہ شانوں تھپتھپاتا ہوا اس کا نازک ہاتھ تھام کیا، جبکہ کمرے سے تھک ہار کر آخر اس کی ضد پوری کر کے نکلنے والی زرش باہر نکلی تو یہ سب دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ آئیے میم! وہ احترام کی انتہا پر تھا۔ شہاب کا بس نہیں چلا اس ٹھرکی پٹھان کا سر پھوڑتے۔ وہ مزے سے اپنا ہوٹل دکھایا تھا۔ شہاب نے زرش کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی وہ لڑکی اس الو کے پٹے کا سر پھاڑ دے۔ زرش نے صدام کی جانب دیکھا، اس کا دل سا ٹوٹا اور اس کے قدم سیڑھیوں پر آئے اور وہ نیچے آ گئی۔ میم یہ تمہارا کمرہ ہے؟ صدام اس حرکت پر اور بھی چہک اٹھا، جبکہ زرش وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ شہاب کی پوری سپورٹ اس وقت زرش کی طرف تھی۔ اوہ یہ کیوٹ لیڈی کون ہے؟ زرش کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکی سوال کرنے لگی، جبکہ زرش نے دانت پیسے۔ یہ یہاں کوک ہے، صدام انگلش میں بولا، جبکہ زرش کی آنکھیں پھیلی۔ اب وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ وہ اس کے نزدیک گئی اور اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ہز وائف، وہ نارملی بولی تو لڑکی کے چہرے پر حیران تاثر پھیلا۔ اس نے صدام کی طرف دیکھا، جبکہ صدام کا دل اس کے اس حق پر خوش ہوا۔ وہ لڑکی سر ہلا کر اندر چلی گئی، جبکہ صدام ہاتھ اٹھاتی نظروں سے زرش کو دیکھنے لگا، اور شہاب نے اس کے بازو پر سختی سے چٹکی کاٹی۔ پہلے انگریزی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لی، اب بیوی کو بھرے جرائے لہجے چہرے پر لالچی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا تو صدام کا کہکما ابھرا، جس پر زرش نے پاؤں پٹکے اوپر چلی گئی۔ اس شخص سے بات کر کے وہ اپنے گلے میں وبال نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر جیسے اس کے کمرے کی راہ دکھائی تھی وہ ضرور اس کی آنکھ میں پھنس چکی تھی۔